बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم تحصیل المنطق کا چوتھا سبق ہے اور اس کا 7واں حصہ ہے حل عبارت۔ چھٹے حصے کے اندر بھی ہم نے آدھے سبق کی عبارت حل کر لی تھی، جو باقی آدھا سبق ہے اس کی عبارت کو ہم انشاءاللہ آج کے سبق کے اندر حل کریں گے۔ تو اس میں جو پہلی بات بتائی جا رہی ہے وہ ہے دلالت لفظیہ طبیعیہ۔ یہ کون سی دلالت ہے لکھی ہوئی ہے؟ وہ دلالت ہے کہ دال اس میں لفظ ہو اور دلالت بوجہ طبیعت کے اقتضاء کے ہو، یعنی دال جو دلالت کر رہا ہے مدلول کے اوپر وہ لفظ ہونا چاہیے، چاہے وہ لفظ معنی دار ہو چاہے وہ لفظ کا کوئی معنی نہ ہو، لیکن لفظ ہونا چاہیے، انسان اس کو زبان سے ادا کرے۔ اور دلالت بوجہ طبیعت کے اقتضاء کے، اقتضاء کہتے ہیں تقاضا کرنے کو، یعنی انسان کی طبیعت اس لفظ کے بولنے کا تقاضا کرتی ہے جس کی وجہ سے انسان وہ لفظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، اسی وجہ سے اس کو دلالت طبیعیہ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آہ آہ کی دلالت کسی رنج و صدمہ پر، کسی کو کوئی تکلیف ہے، کسی کو کوئی رنج ہے، کسی کو کوئی صدمہ ہے جس کی وجہ سے وہ ہائے کرتا ہے یا آہ کرتا ہے، تو اب یہ جو لفظ ہے یہ دلالت کر رہا ہے اس کے رنج اور صدمہ پر، جو کہ اس آہ لفظ کا مدلول ہے کہ تمہاری طبیعت رنج اور صدمہ کے وقت اس لفظ کے بولنے پر مقتضی ہے۔ مقتضی کا مطلب تقاضا کرنے والی ہے، کہ تمہاری طبیعت یہ تقاضا کرتی ہے کہ جب کوئی تکلیف ہو تو کچھ نہ کچھ ایسے الفاظ ہونے چاہیے جس سے انسان اس تکلیف کا اظہار کر سکے۔ تو یہ تو ہو گیا دلالت لفظیہ طبیعیہ۔ دلالت لفظیہ عقلیہ وہ دلالت ہے کہ دال اس میں لفظ ہو، یعنی کوئی لفظ ہونا چاہیے جس کی وجہ سے مدلول سمجھا جا رہا ہے، اور دلالت اس لفظ سے جو مدلول پر دلالت ہو رہی ہے وہ عقل کے اقتضاء کی وجہ سے، یعنی عقل کے تقاضا کرنے کی وجہ سے وہ دلالت ہونی چاہیے۔ یہاں پر اقتضاء کا وہی معنی ہے جو آپ نے اوپر طبیعت کے اقتضاء میں اقتضاء کا مطلب سمجھا ہے، مطلب تقاضا کرنا۔ جیسے دلالت لفظ دیز کی، جو دیوار کے پیچھے سے سنا جائے بولنے والے کے وجود پر۔ دیوار کے پیچھے کوئی شخص تھا، اس نے دیز کہا، تو جب وہ لفظ دیز اس نے زبان سے ادا کیا، آپ نے یہ لفظ سنا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی نہ کوئی باہر موجود ہے جو یہ لفظ بول رہا ہے، اگرچہ اس لفظ کا ویسے کوئی معنی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی لفظ ادا کرتا ہے اپنی زبان سے، تو جب بھی وہ لفظ ادا کرے گا اور آپ وہ لفظ سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ باہر کوئی نہ کوئی شخص موجود ہے۔ تو یہ تو ہو گیا دلالت لفظیہ کی تین قسمیں، دلالت لفظیہ وضعیہ، دلالت لفظیہ طبیعیہ اور دلالت لفظیہ عقلیہ۔ اسی طرح آگے بتا رہے ہیں دلالت غیر لفظیہ کی بھی تین قسمیں ہیں، ایک ہے وضعیہ، دوسری ہے طبیعیہ اور تیسری ہے عقلیہ، یعنی جو لفظیہ میں تین قسمیں تھیں وہی غیر لفظیہ میں بھی تین قسمیں ہیں۔ دلالت غیر لفظیہ کی پہلی قسم ہے دلالت غیر لفظیہ وضعیہ۔ وہ دلالت ہے کہ دال اس میں لفظ نہ ہو اور دلالت بوجہ وضع کے ہو۔ دیکھیں غیر لفظیہ کی جو تینوں قسمیں ہیں اس میں ایک چیز مشترکہ ہے، وہ چیز مشترکہ یہ ہے کہ اس میں دال لفظ نہیں ہوگا، لفظ کے علاوہ کچھ اور ہوگا۔ اور وضعیہ میں کیا ہوگا؟ بطور وضع کے دلالت ہوگی، جیسے لکھے ہوئے حروف کی دلالت حروف پر یا الفاظ پر۔ مثال کے طور پہ زید ہے، اب یہ زید لفظ وہ ہے جو میں زبان سے ادا کرتا ہوں، اور جو میں وائٹ بورڈ پر لکھتا ہوں، جیسے یہ لفظ زید، یہ جو لفظ میں نے وائٹ بورڈ پر لکھا ہے یہ نقوش ہیں۔ اب یہ نقوش اس زید کے لفظ پر دلالت کر رہے ہیں جو لفظ میں زبان سے ادا کر رہا ہوں، کیونکہ جب آپ یہ نقوش دیکھیں گے تو آپ کا ذہن فوراً اس ذات زید کی طرف جائے گا یا اس لفظ زید کی طرف جائے گا جو میں زبان سے ادا کر رہا ہوں۔ مثلاً یہ نقوش لفظ زید پر دلالت کرتے ہیں۔ آگے ہے دلالت غیر لفظیہ طبیعیہ، وہ دلالت ہے کہ دال لفظ نہ ہو اور دلالت بوجہ طبیعت کے اقتضاء کے ہو، یعنی طبیعت تقاضا کرتی ہو جس کی وجہ سے ہمیں مدلول کی سمجھ آتی ہو، طبیعت کے تقاضا کرنے کی وجہ سے دال ادا ہوتا ہو۔ جیسے گھوڑے کا ہن ہنانا، اب گھوڑا جو اپنی آواز نکالتا ہے، یہ گھوڑے کی آواز یہ لفظ نہیں ہے، کیونکہ لفظ میں نے بتایا تھا پہلے کہ جو انسان زبان سے ادا کرتا ہے اس کو لفظ کہا جاتا ہے، تو گھوڑے کی آواز کو لفظ نہیں ہم کہیں گے، لیکن گھوڑے کی آواز سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کو دانے کی پانی کی طلب ہے، تو دانا پانی کی طلب یہ مدلول ہے اور اس مدلول پر دلالت گھوڑے کے ہن ہنانے سے ہو رہی ہے۔ جیسے گھوڑے کا ہن ہنانا دلالت کرتا ہے گھاس دانے کی طلب پر۔ اور تیسری اور آخری قسم ہے دلالت غیر لفظی کی، دلالت غیر لفظی عقلیہ، وہ دلالت ہے کہ دال لفظ نہ ہو اور دلالت بوجہ عقل کے ہو۔ عقل تو ساروں میں ہی ہوتی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ اس میں طبیعت اور وضع کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، صرف عقل کی وجہ سے ہی انسان دال کے ساتھ مدلول تک پہنچ جاتا ہے، مدلول پر رہنمائی حاصل کر لیتا ہے، جیسے دھوئیں کی دلالت آگ پر۔ تو یہ کل 6 قسمیں ہیں دلالت کی، ان کو خوب اچھے طریقے سے یاد کر لو۔ تو یہاں تک ہمارا
چوتھا سبق مکمل ہو گیا ہے. اب اس کے آخری اور فائنل پارٹ میں جو اس کی مشقی سوالات ہیں ہم انشاءاللہ اس کو حل کر لیں گے.